إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے. پچھلے 2 درس ہمارے صرف ایک آیت پر ہوئے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، چونکہ وہ قرآن پاک میں اسلامک شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے سب سے اہم ترین آیت تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم سے متعلق تفصیلی احکامات ارشاد فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی. اب یہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نعمت فرمائی، یعنی تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس عہد کو بھی یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے پختہ عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ میری فرما برداری کرنی ہے. اس کے جواب میں مسلمانوں نے کیا کہا تھا؟ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جبکہ تم نے یہ کہا تھا کہ اے رب ہمارے، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایمان والوں کی خوبی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور تقوی کے لیے سب سے اہم ترین عقیدہ یہ کہ بے شک اللہ تعالی اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں. جب یہ عقیدہ صحیح ہوگا تو تب انسان کا تقوی کامل ہوگا. یہاں پر میں ایک اہم ترین مسئلہ بھی ضرور عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ عہد لیا ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سننی ہے اور اطاعت اختیار کرنی ہے. اب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یہ نہیں کہہ سکتا اگر وہ اس کی اصلاح کرے کہ بھائی تو اپنی قبر ہی جانا ہے تو میں اپنی قبر ہی جانا ہے. نہیں، اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی اصلاح کے لیے اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے تو اس کو وہ بات ماننی ہوگی. اور اس کے جواب میں یہ آیت بھی نہیں پڑھی جائے گی لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں. جتنی اس آیت کو مس یوز آج کل لوگ کر رہے ہیں، کسی اور آیت کو نہیں کر رہے کہ دین میں تو کوئی جبر نہیں، جو مرضی کرتے پھرو، نمازیں چھوڑو، دین میں کوئی جبر نہیں. عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، کہتی ہیں جی دین پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں. تو یہ بات سمجھیں گے، یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یہ پوری آیت نہیں پڑھتے، یہ آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین قبول کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں کسی پر. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا. جس کی مرضی مسلمان ہو، جس کی مرضی نہ، کسی کو تلوار کے زور پر گن پوائنٹ میں مسلمان نہیں کیا جائے گا. لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں کہ جو مسلمان ہو چکا ہے اس پر سختی کوئی نہیں. جو مسلمان ہو گیا اس پر سختی ہے، اس نے شریعت کو اوبے کرنا ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں
کہ اگر کوئی شخص پولیس میں یا فوج میں ملازمت اختیار کرتا ہے تو یہ کوئی فرض تو نہیں ہے جس کی مرضی ملازمت اختیار کرے، جس کی مرضی نہ کرے. لیکن اگر ایک دفعہ وہ پولیس میں یا فوج میں ملازمت اختیار کر لے، اب وہ کہے کہ جی میں فوج میں تو آؤں گا لیکن فوج کی وردی نہیں پہنوں گا، کوئی اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے، تو دنیا کا کوئی قانون اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. بالکل اس طریقے سے جو مسلمان ہوا تو مسلم کا مطلب ہی ہے سر تسلیم خم کرنے والا، مسلم فرما بردار. اب اس کو یہ بات نہیں بتانی پڑے گی کہ بھائی اب تم مسلم ہو تو تم نے 5 وقت نماز ضرور پڑھنی ہے، اس کو خود ہی اس کو obligatory اس پر عمل کرنا ہوگا. اور جو اس کی اصلاح کرے گا تو اس کو آگے سے یہ نہ کہے کہ تو نے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں نے اپنی قبر میں. تو دین کے معاملے میں جبر نہیں، مراد یہ ہے کہ دین قبول کرنے کے معاملے. ایک دفعہ جس نے اسلام قبول کر لیا اب وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا پابند ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے اور ان کے ذریعے سے اب پوری امت کو یہ خطاب ہے کہ یاد کرو اس عہد کو جو تم نے اپنے رب سے عہد کیا تھا، اور بڑا گاڑا عہد تھا، اور تم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم بات سنیں گے اور اطاعت اختیار کریں گے. اور اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے. اللہ. اب یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اسلام میں اللہ کے حضور مرتبے کا کرائیٹیریا صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے تقوی. یہاں پہ بات آ گئی واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. سورۃ الحجرات میں جا کر آئے گا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے حضور تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں گاڈ کانشسنس، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا. تقوی کیا کہتے ہیں؟ بچنے کو. وقا سے نکلا ہے، عربی زبان میں اس کا روٹ ورڈ ہے وقا، بچنا. تقوی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جانا اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے اس کی فرمانبرداری اختیار کر لینا. اللہ کے خوف کی وجہ سے بچنا، یہ ہے تقوی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، ان کو خطاب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے، لیکن اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تجھے اللہ کے حضور چھڑا نہیں سکوں. یعنی تقوی لے کر آنا، ساتھ پرہیزگاری لے کر آنا، فرما برداری. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں، یہ بات بالکل کلیئر. نہ وہاں کسی کی رشتہ داری کسی کو نفع دے گی. ہاں اگر اعمال صحیح ہوئے تو پھر رشتہ داری بھی نفع دے گی، رشتہ داری کے بغیر بھی نسبت نفع دے جائے گی اگر اعمال صحیح ہوئے. مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولا جائے گا جب تک کہ میں جنت کے دروازے پر دستک نہ دوں، اور ساری امتوں سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوئی یہ چیز. لیکن جو جنت میں جانے والے کام کرے گا اس کو نسبت کا فائدہ ہوگا نا. یہ نہیں کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، چاہے سود خور ہیں، چاہے گالی گلوچ کرتے ہیں، چاہے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، چاہے فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. یہ نہیں، اعمال کر کے پھر نسبت کا فائدہ ہوگا، بغیر اعمال کے نسبت کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کا ثبوت وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس کے اعمال پیچھے کر دیں اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے کے جا سکتا. اگر اعمال ہی پیچھے ہوں گے پھر نسب آگے نہیں. جنتی عورتوں کی سردار اگر سیدہ فاطمہ ہے تو رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، ان کے اعمال بھی ہیں. سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما اگر جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے، نسبت کا فائدہ بعد میں، پہلے ان کے اعمال بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے.
کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد دنیا میں انصاف قائم کرنا ہے، بدماشوں سے حقوق لے کر شریفوں کو دلانا، وہ انصاف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس کے دین کی گواہی دینے کے لیے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ، انصاف کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں، شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر نہ اکسائے کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، بے شک یہی تقوی کے زیادہ قریب۔ تو تقوی کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ انصاف کیا جائے، پھر رشتہ داری نہ آڑے آئے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا کیس پیش ہوا، تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ قریبی اصحاب کی سفارش پہنچانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور فرمایا کہ اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ یہ وہی چیز ہے، انصاف کرو، انصاف ہی تقوی کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ تقوی کی تلوار جب تک انسان کے سر پہ نہیں لٹکے گی، نہ اس کی پگڑی، نہ اس کی داڑھی، نہ اس کی نمازیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کروا سکتی ہیں، ورنہ لوگوں کے سامنے داڑھی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی، اور اندر خانے اس کے اندر برائیاں بھی موجود ہوں۔ تقوی ہی وہ ایک تلوار ہے جو انسان کو ہر وقت گناہ سے بچنے پر آمادہ کرے گی اور نیکیوں کی طرف راغب کرے گی۔ بار بار اس کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ دھمکی، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو۔ یہ فرشتوں کی بھی اللہ کو حاجت نہیں، اللہ تبارک و تعالی خود ہی کافی ہے حساب کرنے کو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور پھر نیک اعمال بھی کیے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ تو یہ پیرلل میں چیز چلے گی، خالی دودھ پینے والا مجنو نہیں کہ ایمان لے آئے، نہیں، اعمال بھی اختیار کرنے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور اب سائملٹینیس کنٹراسٹ ساتھ ہی، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ یہ کفر سے ہمارا فوراً ذہن میں جو ہے وہ جارج ڈبلیو بش آ جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد یہ لوگ ہیں۔ کفر عربی زبان میں کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، چاہے وہ ایمان لا کر اپنے عمل سے انکار کرے، چاہے بے ایمان ہو۔ یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہیں یہ آیات کہ جن لوگوں نے انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو۔ جھٹلانا صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کے میں قرآن پر ایمان نہیں لاتا، نہیں، ایمان لانے کے بعد بھی اپنے نفس کی پیروی کرے اور قرآن و سنت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں لوگ دوست۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے نا، میں نے جو دیکھا ہے نا سب کانٹیننٹ میں، وہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر جب بھی کافروں کی آیات آتی ہیں نا، کافروں کا ذکر آتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے مراد یہودی، عیسائی اور ہندو ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ کافر عربی زبان کے اندر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، چاہے عقیدے میں انکار کرے چاہے عمل میں کرے۔ اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان لکیر نماز ہے۔ اور دوسرا جو سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی اور مسند امام احمد میں ہے، میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 30 کے اندر اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، نمازوں کے اوقات اور اس کی اہمیت کے اندر تقریباً 50 منٹ کی گفتگو ہے، وہ اہل سنت پاک.com پہ رکھی ہوئی ہے، کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ حالانکہ مسلمان ہے وہ، لیکن اس کا عمل کافروں والا ہو گیا۔ تو یہ بات اس کے ساتھ جوڑ لیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے اعمال سے یا چاہے عقیدے سے،
عقیدے سے کریں گے تو پھر دار اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے، لیکن اعمال میں کریں گے تو دار اسلام سے تو خارج نہیں ہوں گے، لیکن ایمان خطرے میں پڑ جائے گا اعمال کے اندر سستی کرنے کی وجہ سے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہی ہیں لوگ دوزخی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی۔ کب؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ کر لیا تھا کہ تم پر اپنا قبضہ کرے، تم پر اپنی گرفت فرمائے کرے، یعنی کافر۔ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، اور یہ پرٹیکولر غزوہ خندق کے موقع کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمانوں کو اس وقت آخری درجے میں آزمایا گیا، اور سورۃ الاحزاب میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلیجے منہ کو آگے، اس طرح مسلمانوں کو آزمایا گیا اور ہلا کر رکھ دیا گیا۔ خندق کھدی ہوئی تھی، باہر سے رسل آ نہیں سکتی تھی، اندر فاقے شروع ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آندھی چلی اور کفار کے خیمے اکھڑ گئے، تو اللہ کی غیبی مدد کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ مسلمانوں کی ایسا اس طرح کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نعمت کو بھی یاد کرو جب کافروں نے ارادہ کر لیا تھا تم پر گرفت کرنے کا۔ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ یہ کئی موقع پر ہوا ہے، ان میں سے غزوہ خندق، اس کے بعد بھی کئی مواقع آئے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دیکھیں بار بار تقوی کی بات آ رہی، بار بار تقوی کی بات آ رہی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ اہل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل ہوگا تو پھر تقوی ہوگا، ادروائز تو کافروں کا ڈر دل میں بیٹھ جائے گا، حالات کا ڈر بیٹھ جائے گا، اور انسان دین سے دوری اختیار کر لے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ حدیث ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری میں موجود ہے، ان کا آخری کلام کیا تھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز۔ اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے اسی کے ساتھ ذکر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، اور اشارتاً سورہ آل عمران کے اندر بھی ذکر ہے، غزوہ احد کے لیے جب کافر اپنے لشکر تیار کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو مشکل اور پریشانی میں یہ بہترین وظیفہ ہے دو پروفٹس کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اب سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودی اور عیسائی، ان کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا، اور میں نے سورہ المائدہ کے تعارف میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس سورت کے مرکزی دو ٹاپک، نمبر ایک اسلامک شریعت جو چل چکی ہے، کافی شریعت کے احکام آ چکے، حلال کے، حرام کے، اس کے بعد طہارت کے، اور دوسرا اہل کتاب سے کنکلوڈنگ گفتگو ہے، آخری گفتگو آخری درجے میں سورۃ المائدہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو آخری درجے میں دعوت پیش کی، یہ کلائمیکس ہے، تو اب اسی کی طرف گفتگو جاری ہے۔ اور سب سے پہلے یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کر کے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی ایک پختہ عہد لیا تھا۔ اب یہ اصل میں مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی لاڈلی امتیں رہی ہیں، لیکن ان کے اندر جب خرابیاں پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا کوئی لحاظ نہیں کیا، لہذا تم بھی یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ کس طریقے سے امتوں میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ہو جاتی ہیں امتیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے تھے ان کے لیے 12 سردار،
وقال اللہ انی معکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں گا. کن شرائط کے ساتھ؟ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، کہ اگر تم نماز کو قائم کرو گے اور زکات دو گے تو میری پھر مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور ساتھ کیا کرو گے؟ وآمنتم برسلی، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر. وعزرتموہم، اور ان کی مدد بھی کرو گے، ان کی دعوت اور تبلیغ کے کاموں میں پروفٹ کا ہاتھ بٹاؤ گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے. پھر کیا ہوگا اللہ کی طرف سے انعام؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو بالضرور میں تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور بالضرور میں تمہیں داخل کروں گا اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ ساتھ ہی دھمکی، ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے. یہ دیکھ لینا اس کے بعد جس نے کفر کیا، اب یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ کافر ہو گیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ان عہد کی پاسداری نہ کی. کون کون سے عہد؟ نماز قائم کرنا، زکات دینا، رسولوں کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا، اور پانچویں چیز اللہ کو قرض حسنہ دینا. جب بھی اللہ کے دین کے لیے آواز بلند کی جائے تو اپنے مال سے اللہ کے دین کی مدد کرنا. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو اس کے بعد جس نے کفر کیا، انکار کیا، مِنْكُمْ تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو یقیناً ضرور وہ ہدایت کے راستے سے بھٹک گیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى، اور یہی ہوا ان کے ساتھ، عہد توڑ دیا انہوں نے. وہ ڈیٹیل کے ساتھ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی ذکر آئے گا تو میں اس کو پھر ڈیٹیل سے بیان کروں گا. سورۃ البقرہ کے پہلے جو 4 رکوع تھے، اس کے بعد جو اگلے 9 رکوع تھے، وہ سورۃ البقرہ کا وہ پورشن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی خرابیاں گنوائی ہیں، اور ہر خرابی کے بعد پھر ایک یونیورسل ٹروتھ ارشاد فرمایا کہ ان کے اس عمل کے سبب ان کے ساتھ یہ ہو گیا. تو اب یہاں دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہوا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو بوجہ اس کے کہ انہوں نے اللہ کا عہد توڑ دیا. کیا عہد توڑا؟ جو یہ باتیں مانی تھیں ان کا مخالفت کرنی شروع کر دی. تو کیا ہوا؟ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پر اپنی لعنت کر دی. لعنت کا مطلب کیا؟ کہ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، اور دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بھی اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جیریکو سٹی فتح ہو فلسطین کا، اریحا، تو اس میں داخل ہونا حطتن پڑھتے ہوئے کہ اللہ ہماری مغفرت کر، تو انہوں نے اس کلام کو بدل کے حنتتن کہنا شروع کر دیا. گندم چاہیے، گندم چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کہنا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. تو وہ آگے سے پھر وہ جس طرح ہمارے یہاں پنجابی میں جن کو بانڈ کہتے ہیں نا، بانڈوں والا کام کرتے تھے، وہ کہتے تھے سمعنا واطعنا، سنا اور نافرمانی اختیار کی. اطعنا کی بجائے اطعنا کہتے تھے. اور اگر کسی نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کہا، تو کہتے ہیں آپ اپنے کان صاف کرو، ہم نے اطعنا کہا ہے. اس طرح زبان کو مروڑ کے وہ کلام کیا کرتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ ہے سب سے کلائمیکس والی چیز. اور انہوں نے بھلا دیا بہت سا حصہ اس نصیحت کا جو ہم نے ان کو کی تھی. یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو، تورات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا. نصیحت کی کتاب تورات وہ آگے چل کر آ بھی جائے گا کہ یہودیوں کو ہم نے تورات دی، نصارہ کو ہم نے انجیل دی، اور پھر مسلمانوں کا بھی ذکر آئے گا. وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی خبریں ہمیشہ سنتے رہیں گے، ان کے خیانت کے کارنامے. اس وقت بھی مسلمانوں کے ساتھ اوپر سے مسلمان اندر سے منافق بن کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے تھے، اور یہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے ایسی خبریں آتی رہیں گی. فَاعْفُ عَنْهُمْ،
تو ان سے جو ہے وہ درگزر فرمائیے، ان کو معاف کیجئے، وصفح، اور ان کو ڈھیل دیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی محسنین کے ساتھ ہے۔ یعنی پازیٹو انداز کے اندر دعوت پیش کریں اور ان سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تو یہ ہو گیا یہودیوں کا۔ اب ذکر آ رہا ہے نصارہ کا۔ نصارہ کا لفظ جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ نظرت ایک علاقہ تھا فلسطین کا شہر، یا وہ بستی تھی جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس کو نظرت کہتے ہیں۔ تو ناصری پیغمبر بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسبت اس شہر کے ساتھ تھی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اور ان لوگوں میں سے بھی کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑنے والے ہیں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ بھلا دیا جو ہم نے ان کو نصیحت دی تھی۔ کیا؟ انجیل، نیو ٹیسٹمنٹ۔ اب اس کو پڑھتے ہوئے یہ اس کو ماضی کی سٹوریز نہ سمجھیے، یہ کچھ آج قرآن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اس میں میں نے پورا لیکچر دیا ہے 2 گھنٹے کا، 9 ذی الحجہ 1432 ہجری کو، یوم عرفہ کے دن، وہ اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن۔ اس پر ریسرچ پیپر بھی ہے جو ہر درس کے اینڈ پہ ہم تقسیم کرتے ہیں، 50 آیات سے قرآن کی دعوت کا خلاصہ۔ اس میں ایک پورشن یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی شکایت لگائیں گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 پارہ نمبر 19 کا پہلا پیج، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن یہ شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن پاک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ اس سے مراد اس کو فزیکلی پیٹ کرنا نہیں، مراد اس کی تعلیمات کو پیٹ کرنا، کیونکہ پورا کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے اس میں کہ اس دن ظالم شخص اپنا ہاتھ چبا کر اپنے منہ میں ڈالے گا اور کہے گا کاش میں نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا ہوتا، ہدایت تو میرے پاس آ گئی تھی لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور رسول اللہ کہیں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا، میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ یہ پورا کانٹیکسٹ ہے ان آیات کا، یعنی تعلیمات چھوڑ دی تھی۔ تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ بھی اپنی بھی شکل اس میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ غصہ اور جلال کا اظہار فرما رہا ہے یہود و نصارہ پر، یہ ہم پر بھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا۔ اور آج مسلمانوں کی ذلت، 140 کروڑ مسلمان دنیا میں موجود، لیکن دنیا کے کسی مسئلے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا اس قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے کی وجہ سے۔ وہی ڈاکٹر اقبال کا جو شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جواب شکوہ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ یہ جواب دیا ہے مسلمانوں کو۔ تو وہ لوگ نصارہ جن سے ہم نے عہد لیا تھا، انہوں نے بھی عہد کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور نصیحت کا بہت سا حصہ بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی؟ یہودیوں کو تو سزا دی کہ انہوں نے قرآن حدیث کو بدلنا شروع کر دیا، اس وقت کے اعتبار سے تورات کو بدلنا شروع کر دیا، اور آج یہ سزا بھی مسلمانوں پہ آ چکی ہے کہ قرآن و حدیث کو بدلنا شروع کر دیا۔ قرآن میں لکھا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور تفسیر میں لکھا ہوگا یا علی مدد بھی ثابت ہے۔ ترجمہ صحیح کیا ہوگا اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن تفسیر میں جو ہے نا وہ اللہ کے کلمات کو بدل دیں گے۔ یہ یہودیوں والی بیماری بھی ہمارے اندر پیدا ہوئی، عیسائیوں میں جو بیماری آئی وہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں، یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون مراد ہے؟ یعنی میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی۔ تو یہودیوں والی یہ خرابی، اب نصارہ کی ذرا خرابی سنیں کیا ہوئی۔
فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض کی آگ قیامت تک کے لیے بھڑکا دی، کیونکہ انہوں نے انجیل کو پشت پشت ڈال دیا۔ عیسائیوں کے اپنے گروہوں کے درمیان پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی آپس کی جنگوں کے دوران لاکھوں عیسائی قتل ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی آئرلینڈ کے اندر جو جنگیں جاری ہیں آپ کو پتا ہے، وہ سارا ہی چکر ہی پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ہے۔ اور اس پر ایک بک بھی ہے، بلڈ آن دا کراس، اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کرسچن نے ہی یہ بات خود بتائی ہے کہ ہمارے درمیان ان دشمنیوں کی وجہ سے کتنے لاکھوں عیسائی قتل ہو چکے ہیں۔ اور یہ خرابی بھی آج مسلمانوں میں آ چکی ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، کبھی مسلک کی بنیاد پر، کبھی لسانیت کی بنیاد پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں لعنت ہم پر مسلط ہو چکی ہے اس کتاب کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے۔ اب یہ جو میں تفسیر بیان کر رہا ہوں نا ان آیات کی، یہ مولوی کبھی نہیں کرے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ باتیں کیوں آئی ہیں۔ وہ تو بیچارہ سمجھے گا یہ پرانی سٹوریاں پڑھ کے اٹھ جاؤ۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا، اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن وزڈم اور ڈیوائن رولز جو ہے وہ تمام کے لیے ایک جیسے ہیں۔ وہ بھی لاڈلی امتیں تھیں اور ان کا حشر کیا ہوا، ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ تو دنیا کے اندر سزا ہے نصارہ کو، ابھی تو عنقریب قیامت والے دن ہم ان کو ان کے کرتوتوں کا بتا دیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ اور لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اب دونوں کو مشترکہ خطاب ہو رہا ہے، کرسچنز کو بھی اور جیوز کو بھی۔ یا اہل الکتاب، او پیپل آف دا بک، اے اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی تھی، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کرسچنز سے پہلے جیوز کو، اور پھر کرسچنز کو نیو ٹیسٹیمنٹ بھی، اولڈ ٹیسٹیمنٹ بھی ان کا حصہ۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بے شک ہمارے یہ معزز رسول آ چکے ہیں تمہارے پاس اور تمہارے لیے وہ چیزیں ظاہر کر رہے ہیں کتاب میں سے جس کا کثیر حصہ تم نے چھپا دیا تھا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور کئی معاملات میں تم سے درگزر بھی کر دیتے ہیں جو انہوں نے شریعت موسوی کو بدل دیا تھا۔ اونٹ کا گوشت انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا، اس قرآن کے ذریعے یہ بات آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، فرمایا کہ لاؤ تو رات بتاؤ کہاں اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں انہوں نے اللہ کے احکام میں سے چھپا لی تھی، اللہ تعالیٰ نے الفرقان یہ نازل فرمایا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورہ ال عمران کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ تمہیں دی تھی تورات، پھر انجیل، اور اب الفرقان آ گیا ہے۔ ان کتابوں کو بھی اس پر پیش کیا جائے گا تاکہ حق اور باطل کی تمیز ہو سکے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزوں کو وہ درگزر کر دیتے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب، یعنی قرآن حکیم۔ نور سے مراد امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی پہلی تفسیر جو لکھی گئی ہے تفسیر ابن جریر، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، المتوفا 310 ہجری، جو پہلے 300 سال کے اسلاف میں ہے، انہوں نے اس آیت کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور کتاب مبین سے مراد قرآن حکیم، لیکن نور سے مراد نور ہدایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر، بلکہ افضل البشر، بلکہ وہ بشر کے بشریت کو ان پر ناز ہے، لیکن ہدایت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور، یہ قرآن بھی نور، صحیح بخاری بھی نور، صحیح مسلم بھی نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی نور، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اقوال بھی نور، یعنی نور ہدایت جن کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اور یہاں وہ حدیث بھی یاد کر لیں، سنن الکبریٰ دلائل النبوہ امام بہیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مسند امام احمد میں بھی موجود ہے، اور کچھ حصہ جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا
کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات ان کے لیے روشن ہو گئے. یہ صحیح حدیث ہے. نور ظاہر ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا نور بالآخر شام تک بھی پہنچ گیا. اس پہ میں نے ایک ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے دونوں ایکسٹریمز کا رد کرتے ہوئے. ایک وہ نور من نور اللہ کا جو عقیدہ اور اس کا جو غلط پہلو ہے, اس کا جو صحیح پہلو ہے علم الکلام کے اعتبار سے, وہ بھی میں نے بیان کیا. اور دوسرا جو دوسری طرف کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نہ ماننا. دونوں ایکسٹریم سے ہٹ کر میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 41 41 نمبر مسئلہ نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے بارے میں 1 گھنٹے کی گفتگو ہے, اور وہ الحمدللہ اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو ہے. اس ٹاپک کو کسی بھی شخص نے نہ لکھنے کی حد میں اور نہ ہی بیان کرنے کی حد میں ہاتھ ڈالا ہے اس طریقے سے. یہ مسئلہ نمبر 41 میں ریکارڈ کروا چکا ہوں 1 گھنٹے کی گفتگو, باقی ڈیٹیل اس میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس نور بھی آیا اور کتاب مبین, یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دکھاتا ہے انہیں جو پیروی کرتے ہیں اس کی خوشنودی کی. سبل السلام, سلامتی کی راہیں, وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, اور نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف, بِإِذْنِهِ, اپنی توفیق سے, وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور دکھاتا ہے انہیں سیدھا راستہ. اب یہاں پر ایک مفسر صاحب ہیں جنہوں نے زبردستی وہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ نور سے مراد بھی کتاب ہے اور کتاب سے مراد بھی کتاب ہے, اور آگے انہوں نے کہا کہ جی آگے جو ہے وہ سنگولر کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو بھائیوں قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر ہوا اور پھر آگے سنگل کے صیغے آئے. ایز فار ایز تعلیمات آر کنسرنڈ, اللہ اور رسول ایک ہے. یہ وہ والا ایک نہیں ہے کہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے, نہیں, یہ وہ والا ایک ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت کی, دراصل اس نے اللہ کی اطاعت. تو ایز فار ایز عقائد آر کنسرنڈ, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ایک آرگینک ہول ہے, ایک, کوئی فرق نہیں. اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کرنے والے پکے کافر ہیں, وہ ہم سورۃ النساء میں پڑھ چکے. لیکن فرق کون سا کرنا ہے؟ عابد اور معبود کا فرق کرنا ہے, عابد اور معبود کا, ساجد اور مسجود کا فرق رکھنا ہے. تعلیمات میں فرق نہیں رکھنا یہودیوں کی طرح کہ ہم فلاں نبی کو مانیں گے, اس نبی کو نہیں مانیں گے, اللہ کو مانیں گے, رسولوں کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا, پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی. تو محبت رسول از دا لٹمس ٹیسٹ آف محبت الہی. تو یہ ایک تعلیمات ہیں اللہ اور اس کے رسول کی, اس لیے سنگولر کا صیغہ آیا. یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اب عیسائیوں کے ایک بہت بڑے فرقے کی جو گمراہی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے, جو آج کل پروٹیسٹنٹ ہے. دو اس وقت عیسائیوں کے بڑے مین فرقے ہیں. نمبر 1 کیتھولک, جو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 ارب کے قریب ہے, یا تقریباً 90 کروڑ کے قریب. اور دوسرے پروٹیسٹنٹ ہیں, تقریباً 40-50 کروڑ وہ بھی ہیں, اور باقی چھوٹے چھوٹے ان کے گروہ ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی ہے, اللہ ہی نے عیسیٰ کا روپ دھار لیا ہے. جبکہ کیتھولک جو تعداد میں زیادہ ہیں ان کا یہ کنسپٹ ہے کہ اللہ تعالی کے بیٹے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. تو یہاں پر پروٹیسٹنٹ کا رد آ رہا ہے, لیکن پروٹیسٹنٹ اس زمانے میں موجود نہیں تھے. اس وقت جو عیسائیوں کا ایک گروہ تھا اس کا نام تھا یعقوبیہ فرقہ, جیکوبائٹس, ان کا یہ عقیدہ تھا. پروٹیسٹنٹ جو ہے اسی دعوت کو لے کر 17ویں صدی عیسوی کے اندر آگے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد پہلے ہی فرمایا ہوا ہے, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کافر ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ کافر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. بے شک عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, یا اللہ تعالیٰ ہی عیسیٰ علیہ السلام ہے, معاذ اللہ.
اب اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل واضح فرق ان کو بتایا. کیوں؟ تاکہ ان کو بات ان کے پڑھے لکھے بندے کو بھی سمجھ آئے اور ان پڑھ آدمی کو بھی. ایک بالکل سمپل سی بات ان کے عقیدے کے مطابق کہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ بن مریم کو ہلاک کر دے، ان کو موت دے دے، وَأُمَّهُ، اور ان کی والدہ کو بھی موت دے دے، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جتنے زمین میں آباد ہے سب کو موت دے دے. اللہ کا کوئی بگاڑ سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. مراد کیا؟ کہ جس کو موت آ جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا. جو زندہ خود رہنے پر اختیار نہ رکھتا ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کرے عیسیٰ، ان کی والدہ اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ ہی هو الحی القیوم ہے. یہ اللہ اور مخلوق کے اندر فرق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا. آج ہم عیسائیوں سے یہ سوال کر سکتے ہیں، آپ تو خود مانتے ہو کہ وہ سولی چڑھے، تو اللہ تعالیٰ قتل ہو سکتا ہے؟ اللہ کو موت آ سکتی ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. یخلق ما یشاء، جسے چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یہ اس کی مخلوقات ہیں، جسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اس کی قدرت کا شاہکار ہے. عیسیٰ بن مریم کے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن والدہ تو تھی ان کی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں اس امت میں وہ نازل ہوں گے. اسی پر میرا وہ مسئلہ نمبر 12 ہے اہل سنت پاک.com پر، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، ڈیٹیل کے ساتھ منکرین حدیث کے دلائل کا بھی میں نے تحقیقی جائزہ قرآن کی روشنی میں لیا ہے. اور ایک اور گفتگو مسئلہ نمبر 38 کے نام سے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، فلسفہ رسالت اور خاتم النبیین کا عقیدہ اور غلو کا جو عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب الانبیاء چیپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. تو مسلمانوں میں جو ایگزیجریشن اور غلو کی بیماری پیدا ہوئی اس کا بھی میں نے وہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا. اور مسئلہ نمبر 3 پونے 2 گھنٹے کی گفتگو ہے توحید کے ٹاپک کے اوپر، ایکسکلوسیولی دعا صرف اللہ ہی سے، کہ آج کے دور کا شرک کیا ہے. وہی بیماری جو یہود و نصارہ میں شرک کی شکل میں موجود تھی، آج وہی بیماری انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات کے بارے میں غلو کر کے مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے. کوئی بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اگر یہ کہتا ہے نا وہ اللہ ہی ہے، تو گستاخی کرنے کے لیے نہیں کہتا، ان کی محبت میں کہتا ہے. ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ان کی محبت ایک باؤنڈری کو کراس کر چکی ہے، ایک حد سے بڑھ چکی ہے. اسی طریقے سے اگر مسلمانوں میں بد عقیدگی آتی ہے تو ان کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کی اصلاح ہو تو یہ نہ کہیں کہ فلاں گستاخ رسول ہے، ورنہ تو عیسائی ہمیں کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم گستاخ ہیں. اور یہ آیت کسی عیسائی کے سامنے پڑھ دیں وہ تو ہمارا گاٹا ہی اتار دے اگر اس میں عقل نہ ہو تو، کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کو ہلاک کر دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. آ گئی جناب بات، اب کڑوی گولی آ گئی ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. یہ بیٹے ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا باپ مانتے تھے. یہ انجیل کی جو زبان ہے اس میں باپ سے مراد اللہ کی ذات ہے، پالنے والا. اب کا لفظ عربی زبان میں اللہ کے لیے بھی ہوتا ہے استعمال، رب کا لفظ، اور باپ کے لیے، پالنے والے کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے
ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما میرے ماں باپ پر، جس طرح انہوں نے کما ربا یعنی صغیرہ، انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو ماں باپ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اولاد پر شفقت کرنے والے، اس کو پالنے والے ہوتے ہیں۔ تو انجیل اور تورات کی لینگویج میں جب بات ہوتی ہے نا بیٹے، تو اس سے مراد ہوتا ہے، جیسے احادیث میں بھی ملتا ہے، مجھے اس کی صحت کا نہیں پتا، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، یہ ان معنوں میں ہوتا ہے، یہ ایگزیکٹ وہ معنی نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں کہ آج کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، جیسے مسلمان کہتے ہیں جی بھائی جی کلمہ تو پڑھ ہی لیا ہے نا، ایک دفعہ تو جنت چلے ہی جانا ہے، ایسی سزا بھگت کے، یہ وہی چیز۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے خاص ہیں، بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل فلما يعذبكم بذنوبكم، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ اگر تم اللہ کے اتنے لاڈلے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے گناہوں پر؟ دنیا میں بھی تم پر عذاب آ چکا، وہ مسئلہ نمبر 12 میں نے بتایا کہ یہودیوں پر کیا بڑے بڑے عذاب آئے اور آج تک آ رہے ہیں، اور آخری قسط آنی ہے جب دجال کو انہوں نے اپنا لیڈر ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں انہوں نے قتل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بھی ایک انسانوں کی طرح ہی ہو، عام انسانوں کی طرح، اپنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ جو پیدا فرما دیتا ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے، مراد یہ کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ اب شاہانہ خطاب آ رہا ہے اتنی بڑی بات کے بعد کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو مر کر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں صاف بیان کرتے ہوئے فترت کے زمانے کے بعد، جو رسولوں کے لیے فترت کا پیریڈ تھا۔ فترت عربی زبان میں کہتے ہیں اس پیریڈ کو جس ٹائم پیریڈ میں، جس زمانے میں کوئی نبی دنیا میں نہ آیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک فترت کا زمانہ گزرا، جو صحیح بخاری میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ تقریباً 550-600 سال کا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے 33 سال کی عمر میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 571 عیسوی کے اندر، تقریباً 550 سال کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس 550 سال کے اندر ایک فترت کا پیریڈ آیا تھا جس میں کوئی پروفٹ نہیں آیا، تو اب آ گئے ہیں ہمارے خاص پیغمبر جو واضح بیان فرمانے والے ہیں اس فطرت کے پیریڈ کے بعد جس میں کوئی پروفٹ نہیں آیا۔ ان تقولوا، اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ کہنا شروع کر دو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا کیوں نہیں آیا؟ یعنی قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ اے اللہ اگر ہمارے پاس کوئی پیغمبر آتا تو ہم اس کی دعوت قبول کر لیتے۔ اور اسی پہ میری وہ 2 گھنٹے کی گفتگو ہے فلسفہ رسالت پہ، جو سورۃ النساء کے اندر تھی، مسئلہ نمبر 38، کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت کا مقصد بیان کیا سورۃ النساء کے اندر۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس آ گیا ہے اب خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس گفتگو کے بعد پھر روئے سخن جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات فرمائے ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے ان انعامات کے بدلے میں پھر کیا نادانیاں دکھائیں، اور بیسیکلی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر بھی اللہ کے احسان ہوئے ہیں، تم یہ روش اختیار نہ کرنا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی۔ اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جبکہ اس نے تم میں انبیاء بھی بھیجے اور تم میں حکمران بھی بنائے۔ یہودیوں میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک مسلسل 1400 سال، صحیح بخاری میں ملتا ہے یہ ذکر، ایسا گزرا ہے
کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا کہ دنیا میں اللہ کا کوئی نہ کوئی پیغمبر ان میں موجود نہ ہو. 1400 سال تک نبوت کی چین نہیں ٹوٹی. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کنٹینیوسلی. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا بنی اسرائیل. اس سے پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے, تقریباً 70,000 انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. تو پہلے بھی گزرے اور بعد میں بھی آئیں گے, یہ اللہ کے احسان ہے. اور تم میں ملوک بھی آئے, حکمران بھی. اب بعض لوگ جو ہے نا وہ ملوکیت کے حق میں سپورٹ دینے کے لیے نا یہاں سے آیت پیش کرتے ہیں. جی آپ خلافت کی بات کرتے ہیں, ملوکیت کا بھی قرآن میں ذکر موجود ہے. اب ظاہر ہے کہ تاریخ میں وہ ان بدماشوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہوئی ہے, تو وہ پھر ملوک کا یہاں سے نکالتے ہیں. حالانکہ بخاری اور مسلم پڑھ کے دیکھیں, یہ ملوک بلکہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر جہاں پر 3 مکمل ہو رہا ہے, وہاں پر اس وقت کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے طالوت کو تم پر حکمران ملک مقرر کیا. وہ وحی کے ذریعے مقرر ہوئے تھے. یہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے بدماش حکمران ہم پر بیٹھے, یہ وحی کے ذریعے تو نہیں ہم پر مسلط ہوئے, یہ تو بدماشی کے ذریعے آئے. تو ان کو وہاں سے مثال دیتے ہیں جی قرآن میں ملوک کا ذکر ہے. تو بات یاد رکھیں, وہ ملوک وہ ہے جو پیغمبروں کو وحی کے ذریعے بتائے گئے, یہ وہ والے ملوک نہیں ہیں. ان کے بارے میں تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو لیکچر دیا ہے حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں مسند امام احمد کی ایک حدیث میں نے بیان کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہوگا, اس کے بعد جابر حکمران آئیں گے, اور پھر الٹیمیٹلی خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی, یعنی امام مہدی کی خلافت. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود کہہ رہے ہیں کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا ہے جو مجھے بڑے ناگوار گزرے, آس کی اولاد میں سے بندروں کو. یعنی یہ عبد الملک بن مروان بن حکم سے, مروان بن حکم, عبد الملک بن مروان اور اس کی آگے اولاد, آگے جو سارے ان کے چاروں بیٹے, یہ فرمایا میں نے آس کی اولاد میں سے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا. اور صحابہ کہتے ہیں اس دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسکرائے نہیں حتیٰ کہ آپ کی وفات ہوگی. یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں موجود ہے. اب تو انشاءاللہ یہ ترجمہ بھی تقریباً آ چکا ہے, المستدرک للحاکم کا مکمل ہونے والا ہے. تو میں نے یہ ساتھ بیان کیا کہ ملوک یہ وہ ملوک نہیں ہے, یہ ملوک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو بتایا جاتا تھا کہ آپ ان کو اپنی جنگ کا سپہ سالار بنائیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو سپہ سالار بنایا, کہیں سیدنا عمر کو غزوہ خیبر کے موقع پر سیدنا علی کو سپہ سالار بنایا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے تھے اللہ کی وحی کے ذریعے کر رہے تھے. بعد میں بننے والے بدماش حکمران اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتے. ہاں اگر وہ علی منہاج النبوہ ہوں گے تو بالکل ٹھیک ہے. وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ, اور تمہیں اللہ نے وہ کچھ عطا کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا. تو اب ان احسان کے بدلے میں کیا کرو, یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, تو اے میری قوم اب قتال کے لیے آمادہ ہو اور اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے کہ یہ ملنی ہی ملنی ہے مسلمانوں کو. یہ وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نجات ملی تو اب وہ فلسطین کی طرف, تاکہ اپنے آبا کی جو آبائی زمین ہے اس کو فتح کرے, وہاں پر مشرکین کی حکومت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ قتال کے لیے آمادہ ہو, تو وہ ان کو آمادہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوائے. لیکن کیا کیا, وہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ تم تھوڑی سی ہمت دکھاؤ, اللہ کی غیبی مدد آئے گی اور فلسطین فتح ہو جائے گا. لیکن کیا ہوا, وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, اور نہ پیچھے ہٹو ورنہ تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین, یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ وہ تو بڑے سخت جنگجو لوگ ہیں, ہمیں کدھر موسیٰ مروانے لگے ہو. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, اور ہم ہرگز
اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ وہاں سے باہر نہ نکل جائیں. یعنی اب بھی کوئی معجزانہ کیفیت ہو کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ ہی ان کو نکالے, ہم نے قتال کوئی نہیں کرنا. ظاہر ہے من و سلوہ کھانے کے ہلے ہوئے, محنتیں انہوں نے کی کوئی نہیں تھی ہوئی, تو اب ان پر یہ امتحان آیا. تو انہوں نے کہا جس طرح ہمیں خوراک بھی جو ہے وہ آسمان سے ملتی تھی, اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئے تو ہم جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار کوئی نہیں ہے, اللہ ہی ان کو نکالے تو ہم داخل ہو جائیں گے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, اگر وہ نکل جائیں تو ہم پھر داخل ہو جائیں گے. ماشاءاللہ جی. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دو مرد ایسے تھے. دیکھیں جہاں پر برے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پر اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. ہارون علیہ السلام تو ساتھ تھے ہی, دو مرد ایسے کہ جنہوں نے ان 6 لاکھ میں سے صرف 2 مردوں نے لبیک کہا اپنے پیغمبر کی دعوت کے اوپر. وہ کون تھے؟ یوشع بن نون جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی بنے, اور دوسرے قالب بن یفنہ رضی اللہ عنہم علیہم السلام. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان 2 مردوں نے لبیک کہا, من الذین یخافون, جو کہ ڈر رکھنے والے تھے, انعم اللہ علیہما, اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا تھا, علیہم ادخلوا علیہم الباب, انہوں نے کہا کہ بے دھڑک داخل ہو جاؤ اس دروازے پر, شہر کے دروازے پر. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ, جب تم داخل ہوگے, فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, تو بے شک تم بھی غالب آؤ گے. جب پیغمبر نے تم سے وعدہ کیا ہے تو مدد آ جائے گی, لیکن حوصلہ نہیں ان کا پڑ رہا, پیغمبر پہ یقین ہی نہیں ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اگر تم واقعی مومن ہو. تو 2 بندے نکلے 6 لاکھ میں سے. آج کہتے ہیں جی مسلمان جو ہے 1.25 ارب ہے, پس رہے کیوں ہے؟ 313 پہلے نکالے نا, اصحاب بدر کی طرح 313 نہیں نکلیں گے. ادھر بھی دیکھ لیں پیغمبر موجود ہے تو 2 بندے نکلے ہیں. یہی وہ آیت ہے جو صحیح بخاری میں آتا ہے, سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کا ذکر کیا تھا. جب غزوہ بدر کی باری آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بنانے کے لیے انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم موسیٰ کے صحابہ نہیں, ہم آپ کے صحابہ ہیں. ہم آپ سے یہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے کہی تھی کہ جاؤ تمہارا رب اور تم جا کے لڑو. وہ آگے آیت آ بھی رہی ہے. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا, وہ کہنے لگے ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے. اے موسیٰ, فیہا, اس میں, فاذهب انت وربک فقاتلا, تم جاؤ تمہارا رب جائے جا کر لڑائی لڑے, انا ہا ہنا قاعدون, ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے جا کے شہر فتح کرو. یہ آیت تلاوت کی تھی سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور انہوں نے کہا کہ ہم وہ نہیں ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی جلال آ گیا, انہوں نے کہا قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے رب, میں تو اپنی جان کا مالک ہوں یا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا. ان دونوں نے تو والنٹیرلی اپنے آپ کو خود ہی پیش کر دیا نا. 4 بندے ٹوٹل, میں اور میرا بھائی, مجھے تو اس کے علاوہ کسی پر کوئی اختیار نہیں. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, تو اب ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان پردہ ڈال, افتراق ڈال دے, تفریق ڈال دے. اب میں ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی؟ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً, اللہ نے فرمایا اب یہ سرزمین اب حرام کر دی گئی ہے ان پر 40 سال کے لیے. 40 سال اب یہ صحرائے سینا میں ذلیل ہوں گے کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی. اب ان کو فلسطین بھی فتح نہیں ہوگا. 40 سال تک یہ ذلیل ہوں گے. یتیہون فی الارض, اسی طرح سرگرداں پھریں گے زمین میں. فلا تأسا علی القوم الفاسقین, تو اب دیکھنا اس فاسق قوم کے انجام کے اوپر اے موسیٰ علیہ السلام تم نے افسوس نہیں کرنا. یہ نہ ہو کہ پھر تمہارا دل پسیج جائے کہ میری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہی ہوا کہ 40 سال تک وہ ذلیل ہوتے رہے سرائے سینا میں. اسی دوران موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے. پھر ان 40 سالوں میں ایک نئی نسل تیار ہوئی جنہوں نے صحرا کا ٹف ماحول دیکھا تھا. پھر ان کے اندر وہ داعیہ پیدا ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تو فوت ہو چکے تھے. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہی فوت ہو گئے. بعد میں یوشع ابن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی, جو کہ صحابی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے, اور ان 2 میں سے ایک تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم لڑیں گے جا کر.
ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کی. پھر ان کی قیادت میں وہ 40 سال جنہوں نے ٹف ماحول دیکھا تھا صحرا کا، وہ جنگجو قوم تیار ہوئی، انہوں نے جا کر فلسطین فتح کیا. پہلے جیریکو سٹی فتح ہوا، اس کے بعد سارے شہر فتح کر کے حکومت قائم ہوگی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ سورہ بنی اسرائیل میں پھر ذکر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق بات جو میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت اجماع کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ساتھ وہ نہ کرے جو یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ اپنی کتابیں چھوڑنے کی وجہ سے ہوا. ہمیں اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.